چاہتی ہیں کہ وہ یہاں قریب آ جائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے عظمت آل محمد کا. مطلب بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے. ہے جیسے کلمہ ادھورا ہمارا لا کے بغیر، بطور خاص. ہے جیسے کلمہ ادھورا ہمارا لا کے بغیر. ہے جیسے کلمہ ادھورا ہمارا لا کے بغیر. ادھورا دین پیمبر ہے فاطمہ کے بغیر. ادھورا دین پیمبر ہے فاطمہ کے بغیر. اور جناب حیدر کرار کی ولا کے بغیر. جناب حیدر کرار کی ولا کے بغیر. جینا نہ پاؤ گے تم اذن سیدہ کے بغیر. جینا نہ پاؤ گے تم اذن سیدہ کے بغیر. تو بقانا صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اذان دیتی ہے میناروں سے صداب تک. اذان دیتی ہے میناروں سے صداب تک. بقا نہ ہوتی ولایت کی کربلا کے بغیر. بقا نہ ہوتی ولایت کی کربلا کے بغیر. ہے جیسے کلمہ ادھورا ہمارا لا کے بغیر. ادھورا دین پیمبر ہے فاطمہ کے بغیر. یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں تمام مومنین کہ نماز و روزہ و حج سب کے سب ادھورے ہیں. نماز روزہ حج سب کے سب ادھورے ہیں. جناب فاطمہ ایک آپ کی رضا کے بغیر. جناب فاطمہ ایک آپ کی رضا کے بغیر. یہ شعر تمامی عزاداران امام مظلوم کی نظر کر رہا ہوں کہ حسین آپ کے عاشق کی ہے حیات یہی. حسین آپ کے عاشق کی ہے حیات یہی. وہ زندہ کیسے رہے
آپ کی عزا کے بغیر، وہ زندہ کیسے رہے آپ کی عزا کے بغیر۔ حسین آپ کے عاشقی کی ہے حیات یہی، وہ زندہ کیسے رہے آپ کی عزا کے بغیر۔ اور جو چاہے فاطمہ زہرا تو روک دے اس کو، جو چاہے فاطمہ زہرا تو روک دے اس کو، او عدو تو سانس نہ لے پائے گا ہوا کے بغیر، عدو تو سانس نہ لے پائے گا ہوا۔ Act like a bull. سانس نہ لے پائے گا ہوا کے بغیر۔ اور سنا جو ذکر علی جل گئے وہ جیتے جی، سنا جو ذکر علی جل گئے وہ جیتے جی، مقصرین کو دوزخ ملی قضا کے بغیر، مقصرین کو دوزخ ملی قضا کے بغیر۔ آخری شعر کہ ہمیں ہے فخر ہمارا امام قائم ہے، زمانہ چل نہیں سکتا، زمانہ چل نہیں سکتا ہے رہنما کے بغیر، زمانہ چل نہیں سکتا ہے رہنما کے بغیر۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزاداران جناب صدیق طاہرہ، انجمن اور مومنین سے ہم بد ادب گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اس خمسہ مجالس میں اپنی پابندی وقت سے شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ خمسہ مجالس کا 5 دنوں تک جاری ہوگا، جسے خطاب کر رہے ہیں آیت اللہ علامہ سید منتظر مہدی صاحب قبلہ قم۔ ہمیں یہ شرف مل رہا ہے کہ ہم ایسے عالم کو سننے کا ہم کو موقع مل رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پورا وقت دیں، وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے اور مجلس میں شرکت کی جائے۔ میں موصوف سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، کیونکہ آج وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل پابندی وقت سے آپ تشریف لائیں، 8:30 بجے انشاءاللہ موصوف بصدر ممبر ہوں گے۔ میں التماس کروں گا موصوف سے کہ آئیں اور زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ برائے خوشنودی جناب زہرا صلوات اللہ علیہ بلند ترین صلوات۔ میں ان حضرات سے التماس کر رہا ہوں جو باہر تشریف رکھتے ہیں، برائے کرم فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ جو حضرات پیچھے ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ برائے کرم وہ آگے کی طرف تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
التماس ہے رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليله مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. 4 سال کی محنت 700 سے زیادہ ٹیسٹ فلائٹس لگ رہا تھا وعنهم الرسا وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صلوات محمد. یہ سورہ مومنون کی 116 نمبر آیت ہے، اور یہ آیت کے اندر جو کہا گیا ہے اس کو بعنوان مجلس صرف یہ عرض ہے کہ حکومت حقیقی صرف اللہ کی ہے، اور یہ 5 مجلسیں اسی صلوات پڑھیں محمد. اللہ نے فرمایا تعالی اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و برتر ہے. اس کی تعلی اور علو میں کوئی دنیا کا فرد جو ہے وہ مقابل نہیں آ سکتا، زیادہ مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا. اس لیے کہ وہ خالق اور کائنات میں ہر شے مخلوق ہے، تو خالق سے مخلوق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس
اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا تعالی، زیادہ بلند و برتر کوئی نہیں۔ تعالی اللہ ملک الحق، وہ بلند و برتر بادشاہ حقیقی۔ یہ لفظ بادشاہ جو ہے مخلوقوں نے استعمال کیا، لیکن در حقیقت زیب صرف خدا کو دیتا ہے کہ ملکیت واقعی صرف خدا کی ہے۔ کائنات پوری اس نے بنایا ہے، مالک وہ ہے، اور جو مالک ہے وہی ملک ہے۔ جو مالک ہے وہی فرمان روا ہے، کیونکہ لفظیں جو ہیں وہ معنی کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ در حقیقت ملک، 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 مالک، مالک، سب کا مادہ تو ایک ہی ہے، میم لام کاف، اور یہ زیر زبر پیش کے اعتبار سے معانی فرق کر جاتے ہیں، لیکن حقیقت ایک یہ ملک جو ہے کائنات کی یہ صرف خدا کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی۔ اب جو آپ مالک بن جاتے ہیں، ہم مالک بن جاتے ہیں، وہ جس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنے دسترس میں لے آ لیتے ہیں، اللہ کی جانب سے بعنوان مخلوق، کیونکہ اس کی پیداوار اسی نے خلق کیا ہے، بنایا ہے، تو اس نے اتنا ہم کو حق دیا ہے کہ ہماری چیزوں میں سے اللہ نے اپنی چیزوں میں سے ہم کو یہ حق دیا ہے، اور یہ کہہ کر کہ ہماری چیزوں میں سے تم بھی استعمال کر سکتے ہو۔ یہ حق استعمال، حق تصرف، ہم حق کے تصرف میں جب مخصوص کر لیتے ہیں کہ ہم استعمال کریں گے، تو وہاں جہاں ہم نے دائرہ مخصوص کر لیا، یہاں تک ہم استعمال کریں گے، تو اب ہم اپنے طور پر مالک بن گئے، درحال کہ اللہ نے اپنی خلق کردہ چیزوں میں حق تصرف خالی دیا اور اجازت دے دی ہے کہ اس میں سے استعمال کر لو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں اس نے اذن دیا ہے کہ خاص کر لو تاکہ تمہارے ہی استعمال میں رہے، دوسرا اس میں دسترازی نہیں کر سکتا، اگر دوسرا کرے تو باعث فساد ہوگا۔ اس لیے جہاں تم نے خاص کیا، تمہارے اندر بھی تصور ملکیت پیدا ہو، وَإِلَّا ملکیت اصل خدا کی ہے، ہماری آپ کی کچھ بھی نہیں ہے چیز، حتیٰ ہم اور آپ بھی خدا ہی کی ملک ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور جب چاہے تب ہمیں واپس کر لے۔ اس لیے ہم بے دست و پا، کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم ابد تک رہیں گے۔ اگر اپنا ہوتا تو کہہ لیتا کہ ہم ابد تک رہیں گے،
یہیں سے پتہ چلا کہ کسی کا خلق کردہ ہے، کوئی اس کے اوپر مالک ہے اور متصرف ہے، جب تک چاہے گا تب تک رہو گے، جب نہیں چاہے گا تمہیں ہٹا دے گا۔ اب تم خود مختار مالک نہیں ہو، تم جب اپنی چیزوں کے مالک نہیں ہو، اپنی ذات کے مالک نہیں ہو، تو پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں تمہیں ملکیت کا کیا دخل ہے؟ اب وہ جتنی اجازت دے اتنی اجازت کے تحت حق تصرف ہے، تو آپ تصرف کر لیجئے۔ آپ کا حق پہنچ گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ نے خاص کر لیا ہے، کیونکہ خاص کر لیا ہے اس لیے حق کے تصرف آپ کا خاص ہو گیا۔ مثال کے لیے نے حکم دے دیا کہ تم اس کو خاص کر لو کہ تمہاری زوجہ ہے، اب کسی غیر کو حق نہیں ہے کہ تمہاری زوجہ پہ وہ تصرف کرے، لیکن میں ایک صیغہ پڑھ کے اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ اس کو ہم نے خاص کر لیا، اب یہ ہماری ہے، خاص کر لیا تم نے۔ اسی طریقے سے قبضہ کے لیے حکم دے دیا کہ اگر اتنی زمین تم نے قبضہ کر لی ہے تمہاری خاص ہو گئی، اے میری، یہ نہ سوچ کے استعمال کرنا کہ اب یہ تمہاری ابد تک کے لیے ہو گئی، جب ہم چاہیں گے ختم ہو جائے گی، لیکن فی الحال خاص ہے تو غیر جو ہے اس میں دست درازی نہیں کر سکتے۔ تصرف کا حق دے دیا، اب تصرف میں رہنا ہے، وہاں پہ چلنا ہے، زندگی کرنا ہے، اس کے اوپر کاشت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً مزید ضرورت ہے اور کسی کو حاجت ہے اور وہ چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ فروخت کریں گے، اس وجہ سے کہ جنگ نہ پیدا ہو کہ جو ہم نے قبضہ کیا ہے اس قبضہ کا حق لے لیں تھوڑا، لہذا اس حیثیت سے حق کے قبضہ جو ہے وہ لیتے ہیں، ملکیت اصل اس کی ہے، تمہاری پھر بھی نہیں ہے، آپ کے قبضہ لے لیا تو تمہیں حق ہو گیا۔ اب یہ کہ جتنی جس کے دائرے میں ہے چیز وہ اس کی اتنی مخصوص ہے، آپ نے قبضہ کر لیا اتنا، آپ نے قبضہ کر لیا اتنا، کسی نے کر لیا اتنا، جغرافیہ بڑھا لیا اور دائرہ جب بڑھ گیا تو حکومت بن گئی، جب بڑی ہو گئی تو حکومت بن گئی، اگر یہ حکومت حق کے تصرف ہے فقط، تیرا نہیں ہے یہ میرا ہے، لہذا تو اس کے اوپر ابد تک کا قابض نہیں ہے کہ تمام قیامت تک بس اب تو ہی اس پہ قابض رہے گا، ہم جب تک چاہیں گے۔ اس طرح ساری حکومتیں دنیا کی جتنی بھی ہیں، چاہے وہ حق کی ہوں چاہے وہ باطل کی ہوں، ہر حکومت کے اوپر اصل حاکم خدا ہے۔ اگر یہ باطل حکومت کو بھی خدا ایک لمحے کے لیے مشیعتاً یہ چاہ لے کہ یہ نہ کچھ کر سکے تو پھر وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، لیکن چونکہ اختیار دیا ہے تو اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اپنی دی ہوئی چیز میں پھر اپنا اختیار نہیں دکھاتا، اسی کا نام ہے سخاوت، کہ جب ہم نے دے دیا تو اب کیا اختیار دیا ہے تم کو، تو اس اختیار پہ اپنا اختیار نہیں دکھاتا، لیکن وقتاً فوقتاً یہ ضرور بتاتا ہے کہ تمرد نہ کرو، ظلم نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، یہ سوچ کر کے یہ کرنا کہ تمہارے اوپر ہم آئیں، ہم کسی وقت بھی تمہاری ڈور کھینچ سکتے ہیں،
لہذا یہ سوچ کر کے یہ قدم اٹھانا، اب جو ہم نے اختیار دیا ہے اس اختیار میں اتنا بے قابو نہ ہو جاؤ کہ دوسرے مخلوق کو اذیت پہنچے۔ جتنا ہم نے تمہیں بنایا ہے اتنا ہی اسے بنایا ہے، جتنا تمہیں حق دیا ہے تصرف کا اس زمین پر اتنا ہی ہم نے اسے دیا ہے حق اسی تصرف کا زمین پر۔ اس میں ایمان غیر ایمان یہ ساری باتیں دخل نہیں رکھتی ہیں، مخلوق کی حیثیت سے تم سب ہو، اور جو مومن ہے وہ ایک خاص کر کے چیز ہے، اس کے تعلقات اور ہیں ہمارے۔ جو ہمیں انکار کرتا ہے وہ بھی لیتا ہم ہی سے ہے، مخلوق ہماری ہی ہے، پیدا کردہ ہمارا ہے، بندہ ہمارا ہے، اس کی طرف سے تعلقات ہم سے صحیح نہیں ہیں، لیکن ہماری طرف سے پھر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ نعمات ہیں، ہماری جانب سے پھر بھی اس کے اوپر الطاف ہیں، ہماری جانب سے پھر بھی اس کے اوپر رحمانیات اور رحمات ہیں۔ یہ نہ تصور کرو کہ تم جو ہے جتنی چیزیں حاصل کر رہے ہو یہ تمہاری حیثیت ہے، اگر ہم چاہیں تو ابھی یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اب ہمارا ترحم ہے کہ ہم تم سے ختم نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ترحم ہماری طرف سے ہے جو کہ خالص ہے، اور ہم نے چونکہ اختیار دیا تھا تو تقاضائے اختیار کے مطابق ہم نے اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کیا، کوئی دخل نہیں دیا، اور یہ میں نے آپ سے کہا کہ تمہاری طرف سے تو دشمنی ہے لیکن ہماری طرف سے ترحم ہے، یہ خدائی کا کرشمہ ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کسی کو تو موسیٰ نے پوچھا تھا نا کہ اللہ تیرا یہ دشمن ہے اور تو اسے پھر بھی نعمتیں دے رہا ہے، اللہ نے یہ جواب دیا نا کہ یہ اگر میری بندگی سے انکار کر رہا ہے تو کیا میں اپنی ربانیت کو چھوڑ دوں؟ تو معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ یہ احساس دلا رہا ہے کہ چاہے جتنے وسیع اور عریض ہو جاؤ تم رہو گے ہمارے ہی بندے، چاہے جتنے متمرد و ظالم ہو جاؤ رہو گے ہماری ید قدرت میں، کہیں جا نہیں سکتے ہو۔ اسی کو مولا نے کہا ہے لا يمكن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے فرار کسی بندے کو ممکن نہیں ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا حکومت اصل اس کی ہے، جہاں سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا ہے، فرار ہی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، نہ عقلاً نہ عادتاً، کسی طریقے سے امکان نہیں رکھتا ہے، تم بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ اللہ نے اسی لیے یہ بھی کہا ہے کہ ارے چھوڑو ساری باتوں کو، ایک موت پر بھی تم کو حکومت نہیں حاصل ہے، جدھر تم چاہے چلے جاؤ، سوراخ کے اندر بھی داخل ہو جاؤ تب بھی موت تمہیں داخل کر لے گی، موت پالے گی، چھوڑے گی نہیں، آ جائے گی۔ تو تم ایک موت تک کو اتنی حکومت نہیں رکھتے کہ اس پر تصرف کر لو، اور تم میں اتنا دم بھی نہیں ہے کہ ایک حیات پر حکومت رکھتے ہو کہ چاہ لو کہ زندہ رہو گے قیامت تک تو زندہ رہ جاؤ، یا چاہ لو کہ یہ مردہ نہ ہونے پائے زندہ ہی رہے تو زندہ رہ جائے، تو تم کو اس پر بھی حکومت نہیں ہے۔ یہ تو حدود وقتی ہیں، جو وقتی حدود ہیں حیات اور موت، اس پر بھی تمہارا قبضہ نہیں ہے، تو پھر تمہاری حکومت کیا ہے؟ میری دی ہوئی زمین اور میرا دیا ہوا اختیار، اتنے ہی میں تم ناچ رہے ہو، اتنے ہی کو سمجھ رہے ہو کہ یہی سب کچھ ہے، اور پھر بھول جاتے ہو کہ تم کو ہم پھر چاہیں گے تو ختم کر دیں گے، اور تم پلٹ کے پھر ہماری طرف آنے والے ہو۔ ہم ہی نے تمہیں بھیجا تھا
اور ہم پھر اپنی طرف ڈور کھینچیں گے تو پھر آ جاؤ گے، مگر ایک شرط کے ساتھ، بھیجا تھا تو تم کچھ بھی نہیں تھے اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ہم نے تمہیں ایسے ہی بھیج دیا، لیکن جب کھینچ کے بلائیں گے تو تمہارا اب ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے، ایک ایک طریقے کا حساب لیں گے۔ اب اگر تم پہ حکومت اور تمکنت کا زور ہے تو تم میرے حساب و کتاب سے فرار کر جاؤ۔ اگر کسی بندے میں اور مخلوق میں دم ہے تو وہ خدا کے حساب و کتاب سے فرار ہو جائے۔ تو کائنات کی کوئی مخلوق ہے ایسی کہ وہ فرار ہو سکے، بھاگ جائے، دور ہو جائے؟ اسی وجہ سے اپنی مجبوری کا آخری وقت بھی نخوت و تکبر رکھنے والے حاکمین اسی کا اعتراف کریں گے کہ اگر تھوڑی مہلت دے دے تو ہم دوبارہ اب کی دفعہ سدھر کے آئیں گے تیری بارگاہ میں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو یہ بھی اللہ کا فرمان بتا رہا ہے کہ یہ انسان کا اقرار اپنی عاجزی کا اقرار ہے کہ میں عاجز ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ الغرض یہ ہے کہ حکومت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حاکم نہیں ہے، بادشاہ حقیقی وہی ہے، اور چونکہ بادشاہ حقیقی وہی ہے لہذا اس کے علاوہ کوئی قابل عبادت بھی نہیں، لہذا معبود واقعی بھی وہی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی پرستش کی جا سکے۔ اگر خیال خام میں کوئی شخص کسی مخلوق کی پرستش کر رہا ہے تو یہ خیال خام ہے، عبادت نہیں۔ اسی وجہ سے یہ کرتے جاتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا۔ سکون وہی ملتا ہے جب اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تو پتہ چل گیا کہ معبود وہی ہے۔ جہاں جھکنے میں سکون مل جائے اسی کو معبود کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والوں۔ جہاں پر آپ کو آپ کے نفس کو اطمینان کسب ہو جائے وہی ذات لائق عبادت۔ اگر اطمینان نہ آئے تو پھر عبادت ہی نہیں۔ اور جب تک آپ کو آپ کے مصلی پہ بنام اس کے کھڑے ہو کر کے بھی سکون نہ عطا ہو رہا ہو تو آپ یقین رکھیے کہ آپ ابھی بھی اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ کا نفس کہیں اور آشنا ہے۔ اسی لیے تو کہا نا اس نے کہ تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا تو نفس آشنا ہے، صنم پرست ہے، اس طرف ذہن ہے، تو اسی کی عکاسی وہ کر رہا ہے کہ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہیں مگر آپ کے ذہنوں میں دوسرے بت چل رہے ہیں تو وہ سارے بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، اس کی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ کے دل کو سکون بھی نہیں مل رہا ہے، آپ کے نظام نفس کو جو ہے وہ ذرہ برابر جو ہے وہ قرار نہیں ہے۔ اب اس کے لیے پریشان ہیں کہ نہ سکون مل رہا ہے نہ قرار ہو رہا ہے۔ عبادت تو بہت کرتے ہیں، نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں، ہزارہ کی تعداد میں پڑھنے کو تیار ہیں، گھٹنے توڑے دے رہے ہیں، سر پھوڑے دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حاصل کچھ بھی نہیں۔ نماز پڑھ کر کے نکلے تو بھی جو ہے جو بنا میں وجوب اسلام نے آپ کے اوپر کیا ہے واجب نماز، وہ ادا کر کے بھی نکلے تو کوئی بھی اثر نہیں، اور جو مستحب بھی پڑھ لی تو بھی کوئی اثر نہیں۔ کتنے ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہتے ہیں، کوئی اثر نہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلمان ہیں، مگر صدق دل سے اس کا ذکر کرتے ہیں، ان
کہ نفس کو اثر مل جاتا ہے، مگر اس کا جب کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ وہی ذات ہے جو انسانوں کو سکون دے سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا ہر ذرہ خود بے قرار ہے، جو بے قرار ہے وہ کبھی قرار نہیں دے سکتا، صرف قرار خدا کو ہے، ثبات خدا کو ہے، تو وہی جو ہے آپ کو بھی قرار بخش سکتا ہے۔ لہذا ہماری آپ کی ساری زندگی بے قراری میں ہے کہ اس لیے کہ ہم بے قرار ذرات سے متمثل ہیں اور ان سے متوسل ہیں اور انہی کے دائرے میں رہتے ہیں، خیال بھی انہی کا ہے، سب کچھ انہی کے لیے ہے۔ ہونا کس کے لیے چاہیے؟ اس خدا کے لیے، اس وحدہ لا شریک کے لیے، اس ذات کے لیے۔ اب جس کو اس کے اوپر بھروسہ ہو گیا اسی کے لیے کہہ رہا ہے کیا یہ تمہارا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم کیا اس کو ڈراتے ہو ان لوگوں سے کہ جو خود دنیا میں دوسروں سے ڈرتے پھرتے، اس سے ڈرا رہے ہو اس کو؟ کیا اس کے لیے Listen, there's a good insurance policy. A good insurance policy. نہیں ہے، خوف ہی بتا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اطمینان نہیں ہے، قوت قرار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے راز تو اب آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اتنے اصحاب کے درمیان کسی کو نبی نے نہیں پوچھا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، کیوں اسی ایک کو کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کون سا نفس جو ہے صاحب قرار ہے، کس نفس میں اطمینان پایا جاتا ہے۔ جو صاحب اطمینان ہے وہی میرے بستر پر لیٹ سکتا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک رات نبی کی جگہ پر صاحب اطمینان کے علاوہ کوئی نہیں متمکن ہو سکتا تو ساری عمر کیسے نبی کی جگہ پہ بیٹھ سکتا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جس کی عبادت اور جو ذات لائق عبادت ہے وہ صرف اللہ ہے، اور جس کی حکومت پوری کائنات پر ہے وہی حاکم ہے۔ ہر ذرہ اس کے ید قدرت میں ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ رکھیے کسی بھی کائنات میں مخلوق کے ہاتھوں میں کوئی ہر ذرہ اس کے ہاتھ میں ہو ایسا نہیں ہے، صرف خالق یگانہ کے ہاتھ میں۔ اب ظاہر ہے کہ جب حکومت اس کی ہے، حاکم وہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اب اس کی حکومت چلنی بھی تو ہے، اس کی حکومت دنیا میں چلنی بھی ہے، آثار حکومت الہیہ دکھنے بھی ہیں، تو ویسے ہی حاکم کا تصور ہوگا۔ اب وہ تو آ نہیں سکتا یہاں، اگر وہ یہاں آئے تمہارے درمیان، خود ہمارے اور آپ جیسے
بن کر کے حکومت کرے تو پھر وہ اللہ نہ رہا، محتاج ہوا جسم کا، مجسم ہوا، سامنے ہوا، محدود ہوا، جہاں محدود وہاں حکومتیں محدود، اور اس کی حکومت لامحدود۔ تب چاہیے یہ کہ لامحدود ہو، اب لامحدود ہے تو سامنے آ نہیں سکتا، اب سامنے آ نہیں سکتا ہے، خود نہیں آ سکتا ہے، جیسے ہی آیا ایک لمحے کے لیے تو محدود ہو جائے گا۔ اگر آن برابر تصور ہوا کہ ہمارے مقابل آیا، جیسے ہی تصور آیا محدودیت کا تصور آیا، اور جس نے من حدہ، جس نے اللہ کی حد بندی کی، توجہ ہوئی یا نہیں، تو وحدانیت ہاتھ سے چلی گئی، شرک آ گیا۔ تو اب یہ محدودیت ہو نہیں سکتی ہے، مگر حکومت کے آثار تو دکھنے آئے، اس لیے کہ اس مخلوق کی عادت ہے بغیر دیکھے مانتی نہیں ہے۔ تو اب اللہ کو ضرورت ہے کہ وہ کوئی ایسا بنائے، وہ مخلوق ظاہر میں مخلوق رہے جو اس مخلوق کے مقابل دکھائی دے سکے، لیکن چونکہ اس کی حکومت لامحدود ہے تو یہ محدود اپنے اندر صفات لامحدودیت بھی دکھائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ اگر صرف ایک کونے میں، ایک جگہ پہ، تو اس کا حکم ایک ہی جگہ پہ نافذ ہوگا، ایک ہی کونے میں رہے گا، لیکن اس نے تو اتنا بڑا عالم رچایا ہوا ہے، آسمان و زمین کے درمیان ہی نہیں بلکہ خلق و کون کے درمیان اس نے بنایا ہے۔ تو اب اتنے بڑے کے اندر تو ہر جگہ اس کی حکومت ہونی ہے نا، تو ہر جگہ جب حکومت ہونی ہے تو اب ایسے صفت کا ہونا چاہیے کہ ایک آن میں ہر جگہ نظر آئے، اگر چاہے تو وہاں بھی اور وہاں بھی، یہی نہیں کہ یہی ہر جگہ اس کا تصرف ہونا چاہیے، اور ایسا بھی ہو کہ یہ والا بھی سمجھ رہا ہو کہ یہی ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے آمنے سامنے دیکھنے کی۔ تب ایسا کرشمہ یہی سند کریے پروردگار ہے کہ انہیں ایک مخلوق تمہیں بنایا اور ایک ویسا بنایا جس کے اندر صفات اپنے رکھ دیے، ظاہر میں تمہارا جیسا مخلوق بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب تو اس کے ید قدرت میں بھی ہر چیز ہونی چاہیے، تب ایک پہچان یہی ہے جس کے ید قدرت میں ہر ذرے پر حکومت ثابت ہو، وہی اللہ کی طرف سے حاکم ہے، اور جو ہما شما کا محتاج ہو وہ حاکم نہیں ہے، ظالم ہے، غاصب ہے، ظالم ہے، وہ حاکم نہیں ہے۔ اسی لیے کہا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کے دیگر حاکموں کا تصور کر لیا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک جگہ پہ ہیں ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ اللہ هو الولی، تو اللہ ہی ولی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ولی نہیں ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اصل جو ہے سرپرست اور حاکم خدا ہے، اور اس کے بعد کا تصور یہ ہے کہ جب تک کہ خدا کی حکومت رائج نہ ہو کائنات کے ذرے ذرے پر،
تو تصور کیسے آئے گا کہ اس کی حکومت ہے؟ اس لیے وہ مجری چاہیے جو احکام الہی کو جاری کر سکے ہر ذرات پر. ایسا نہیں ہے کہ خالی انسانوں، خالی ایک جگہ پہ، تمام کائنات کے ہر ذرات پر اس کے امر و نہی کو جاری کر سکے، ایسا مجری ہو تو وہ بھی وہی ولی ہوگا. اب وہ ایسا جب ہوگا تو صفات بھی ویسے ہی ہونے چاہیے، اس لیے کہ سب جو ہیں اس کے اقتدار میں آ ہی نہیں پائیں گے. سر اٹھا لیں گے تو یہ کچھ کر نہ پائے گا، اس لیے طاقت بھی ویسی ہو، قوت بھی ویسی ہو، قدرت بھی ویسی ہو، شجاعت بھی ویسی ہو، علم بھی ویسا ہی ہو، تمکنت بھی ویسا ہی ہو، امر بھی ویسا ہی ہو، نہیں بھی ویسا ہی ہو. آپ دیکھ لیجئے اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی یوں نہ اشارہ کرتا تو ادھر سے سورج ادھر چلا جاتا. یہ سورج کا پلٹنا، یہ اشاروں پہ سورج کا پلٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکومت الہیہ کا مالک ہے، اپنی حکومت کا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لہذا یہ حکومت کے تمام صفات، جو صفات ہیں وہ سب آنے. کچھ چیزیں امتیاز کی رکھے گا، وہ خود جانتا ہے کہ کون سی چیزوں کو امتیاز میں رکھنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں جب ہم نے کہا سارے صفات تو جو چھوٹی عقل والے ہیں وہ چھوٹی چیز سوچنے لگتے ہیں. دیکھیے اب انسان کو بھی اللہ بنانے والے ہیں، دیکھیے مخلوق کو خدا کرنے والے ہیں. بھائی وہ امتیاز رکھے گا، وہ جو امتیاز رکھنا ہے اس کو رکھے گا، وہ بھی ظاہر ہوگا. ایسا نہیں کہ تم سمجھ نہیں سکتے، درک نہیں کر سکتے، پر عقل ہونی چاہیے. اب اتنا زیادہ نہیں کہ اتنے تنگ ہو جاؤ اور تنگ نظر ہو جاؤ کہ تنگ نظری آ جائے تمہارے پاس کہ تم سمجھ نہ سکو. جو ایسے والے ہیں وہ یوں ہیں کہ مادیت اتنی چھا گئی ہے، یہ مادیت چونکہ مغز پر سوائے مادیت کی کچھ ہے ہی نہیں. جب انسان دن بھر سبزی فروشی کرے گا تو سبزی ہی کا دماغ میں رہے گا، دن بھر یہی سوچتا رہے گا بھانٹا کیا حساب ہے، آلو کیا حساب ہے، دن بھر یہی سوچتا رہے گا کہ یہ کہاں سے نکلے گا اور کہاں جائے گا. یعنی قیاس کیجئے، یہ تو میں نے مثال میں لفظ استعمال کر دی کہ تھوڑا مسکرا بھی لیجئے کہ جب انسان ایسا ہی ہو جائے مادہ پرست، صرف دنیا میں سوائے دنیا کے کچھ اور نہ سمجھ میں آ رہا ہو، تو وہ اپنے آپ کو، دماغ کو اور ذہن کو اپنی تربیت دنیاوی حیثیت سے جب کر لیتا ہے تو اس کی دیدگاہ اور نظر جو ہے دنیاوی ہو جاتی ہے. اور جب دنیاوی ہو جاتی ہے تو اسی آئینے میں تولتا ہے، اسی آئینے میں دیکھتا ہے. آپ کو نہیں سنتے، آپ جس سے بھی مل لیجئے، اس طرح کے دنیا دار بہت ہیں جن کے بعد چلے جائے وہ کہتے ہیں 1 منٹ میں آنکھ لیتا ہوں کہ کتنے کے ہیں یہ، 1 منٹ میں سمجھ لیتا ہوں کہ کیا حیثیت ہے ان کی. یہ کیسے آنکھ لیتے ہیں، کیسے حیثیت لگا لیتے ہیں؟ کیونکہ ذہنیت وہی ہو گئی. تو جب آپ کی ذہنیت وہی ہو گئی تو آپ اسی ذہنیت سے ناپ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو یہ ذہنیت رکھتا ہے وہ اس کو کیسے ناپ سکتا ہے، اس کو کیسے اپنے نہا لا سکتا ہے؟ اس کو تو نہیں تصور میں لا سکتا. اس کے لیے ویسا ذہن چاہیے، ویسی فکر چاہیے، ویسے اطراف چاہیے، ویسی سوچ چاہیے، ویسی سمجھ چاہیے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ حاکم ہے ہر شے پر. تب جب ہر شے پہ اللہ کی حکومت ہے تب الہی حکومت کا مجری جو ہے، الہی حکومت کا جاری کرنے والا جو ہے، اس کی بھی حکومت ہر شے پہ ہوگی. جب تک ہر شے پہ حکومت نہ ہوگی
وہ الہی حاکم نہیں ہو سکتا ہے، دنیاوی حاکم تصور کیا جائے گا، الہی حاکم تصور نہیں کیا جائے گا، لہذا اس کو ہر شے پر حکومت کرنی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہ 4 سال جو خلافت لی مولا علی نے، اس 4 سال میں خالی اتنا ہی نہیں کہ یہ دنیا کی حکومت کرتے رہے، اسی وجہ سے ایسے واقعات رونما کرے اور ظاہر کیے کہ دنیا دیکھے کہ ہم تنہا انسانوں پہ حاکم نہیں ہیں، ہم ذرات پہ بھی حاکم ہیں، ہم چیزوں پہ بھی حاکم ہیں، عرش پر بھی، فرش پر بھی، جہاں جہاں جو چیزیں ہیں سب پر حکومت ہے۔ تو یہ نہ تصور کرنا کہ ہم حاکم تمہارے بنائے ہوئے ہیں، دینا یہ تھا 4 سال میں، سمجھانا یہ تھا کہ تمہارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ تمہاری بیعت اور تمہارے بنانے سے ہم حاکم بنے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے حاکم ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ تم نے بھی اب ایکسپٹ کیا ہے، تم نے بھی اب مانا ہے، لیکن ہم ہیں ویسے ہی، پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں، کوئی دور خالی نہیں رہا ہے۔ اگر خالی رہتا تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹھے رہیں مدینے میں، آواز سنائی دے ایران میں، کبھی ایسا ہوتا؟ ایک آدمی مدینے سے بولے اور آواز سنائی دے ایران میں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیے، جب ایران پہ حملہ کر رہے تھے خلیفہ ثانی اور یہاں کی فوج ہار گئی اور ایران جو ہے غلبہ پا گیا، تو اس وقت گھبرا کے افراد بھیجے کہ اب ہم شکست کھا جائیں گے، اسلام ختم۔ تو مولا کے پاس دوڑ کے آیا، یا علی اب کوئی راستہ بتائیے، اب کس طریقے سے ہم فتح نصیب کریں؟ مولا نے کہا کہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے فتح ہو سکتی ہے، اگر یہ لوگ پہاڑ کا سہارا لے کے جنگ کریں تو جیت جائیں گے۔ تو یہ پیغام، جنگ تو آج ہو رہی ہے، یہ پیغام بھیجیں گے، لوگ لے کے جائیں گے، وقت لگے گا، تب تک میں ہار چکے ہوں گے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے یہ؟ تو آپ نے کہا کہ پھر یہیں سے پکار کے حکم دے دے، یہیں سے بلا کے ان کو احکام جاری کر دے۔ اب منہ دیکھنے لگے کہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں، یہ وقت مذاق نہیں ہے، یہ وقت مدد ہے، کچھ مدد کیجئے۔ تو مسجد میں، بھری ہوئی مسجد میں مولا نے کہا پھر آ مدد لے، اور آپ ممبر پہ بیٹھ گئے، اور ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے کہا منہ ادھر کر ایران کی طرف، اور منہ ادھر کیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا جیسے میں بولتا جاؤں اتنی تیز تم بھی بولتا جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل، تو ویسے ہی اس نے بھی کہا، لوگوں نے وہاں سنا اور عمل کیا اور فتح نصیب ہوئی۔ جب لوگ لوٹ کے آئے اور بتایا تو پوچھا کیسے خبر ملی؟ کہا آپ نے پکار کے کہا تھا، ہم نے سنا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ نے پکار کے کہا تھا، ہم نے سنا۔ نہیں سنا آپ نے، پہلے مولا نے کہا پکار یہاں سے، کا وقت مذاق نہیں، وقت مدد ہے۔ اس کا مطلب میں پکار نہیں سکتا۔ اب علی نے کہا جیسے میں کہوں ویسے کہہ دے۔ علی وہ ولی نہیں ہے کہ خود تنہا کر سکے، علی اسے کہتے ہیں کہ دشمن کو بھی راستہ بتائے تو اس پر چلے تو کامیاب ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ چراغ جلتے ہیں، علی کے نام سے چہروں پہ خوشنمائی ہے، حق الایمان نعرہ حیدر، نبی بلند حیدر استلوار۔ علامہ مجلس نے بہار میں بھی نقل کیا، متعدد لوگوں نے نقل کیا
الغرض مقصد یہ ہے کہ یہ ہے طاقت الہی حکومت کی. اگر اپنی ہوتی تو جیسے یہ نہیں کچھ کہہ سکتے وہ بھی نہیں کہہ پاتے، لیکن یہ الہی حکومت کی طاقت ہے. ہر ذرے پہ قدرت، ہر ذرے پہ طاقت، قدرت ہے، حکومت ہے. تو یہ فضیلت علی ابن ابی طالب کی ہے کہ جس میں اتنی قوت و قدرت ہے کہ ہر ذرے پر حاکم ہے. اشارہ کیا تو فوراً ادھر سے ادھر ہوا، آواز دی تو آواز پہ کائنات کی مخلوق نے لبیک کہا. آپ دیکھیے یہ طاقت علی کی ہے، اور علی وہ ذات ہے کہ جس کا بدل اور مثل نہیں ہے کائنات میں. بلکہ خلیفہ ثانی نے انہی معجزات کو دیکھا. ولو زبان اور ہے، اعتماد اور ہے، طریقہ اور ہے، تبھی تو کہہ دیا کہ کیا کہنا آپ کا، یجزن النساء یلدنا مثل علی بن ابی طالب. عورتیں کائنات کی عاجز ہیں کہ علی جیسا پیدا کر سکیں. تو علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اسے تو اعتراف اصحاب نے بھی کر لیا. تو علی کا نہ کوئی مثل ہے نہ بدل ہے، اور حاکم مطلق الہی حکومت کی طرف سے ہے. توجہ رہے، مگر بولنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، زبان کا استعمال، اشارے کا استعمال. تو اشارے میں انگلی آ گئی، یعنی اعضاء و جوارے کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، زبان کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، تب حکومت چلتی ہے. یہ علی کی طاقت ہے، اور زہرا کی یہ طاقت ہے کہ نہ حکومت زبان سے کر رہی ہے، نہ حکومت اشارے سے کر رہی ہے. تسبیح ہاتھ میں لیا، جیسا ہی تسبیح ہاتھ میں لیا ستارہ وہاں سے چل پڑا. یہ کیوں ایسا ہے کیا بولوں، وقت کی تنگیاں ایسی ہیں، جب میں پیک پہ آؤں گا تو وقت تمام ہو جائے گا، یہ مجھے یقین ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو وہاں تک لانا ہے مجھے. تو آپ سوچیں کیا وجہ ہے، تو وجہ یہاں سے پتا چلے گی. علی الہی حکومت کا مالک ہے، یقیناً مالک ہے. تو تابع ہے امر و نہی کا، اور جب تابع ہے امر و نہی کا تو مرضی الہی کا پابند ہے. توجہ رکھیے آپ. اسی لیے کہا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے نفس کو بیچ کے مرضی پروردگار لیا. تب یہ مرضی پروردگار، اسی لیے یہ لفظ گانٹ کے رکھ لینا. بارہا پوچھتے رہتے ہو تو سمجھ لو، عصمت کبریٰ اسے کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں مستحلق کر دے، یعنی اپنی مرضی پروردگار میں فنا کر دے، تب یہ عصمت کبریٰ پہ فائز ہے. دوسرے لفظوں میں سادہ کہ ہر مرضی پروردگار پر قربان رہے تو یہ عصمت کبریٰ ہے. توجہ کریں آپ. لیکن یہ ایسی ذات کہاں پاؤ گے کہ جس کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہو کہ اے نبی بتا دے ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها، اللہ تو اس کی مرضی پہ راضی ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ مقام اعلیٰ ہے. شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ سب کو عصمت کبریٰ پہ فائز کیا. شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ سب عصمت کبریٰ پہ فائز ہوئے ہیں، لیکن بنیاد و اصل عصمت کوئی نہیں بنایا گیا. ارے اللہ سمجھو کیا کہہ رہا ہوں. نہ علی کو بنیاد و اصل عصمت قرار دیا، نہ محمد عربی کو، نہ حسنین کو. کیا ہم فاطمہ و ابوہا وبارک. صلوات پڑھو محمد وآل محمد.
لیکن سبھی مرضی پروردگار کے ارد گرد چکر کاٹیں گے، اور مرضی پروردگار ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ فیغضب لغضبها، جیسے ہی یہ غضبناک ہوگی ویسے ہی وہ غضبناک ہوگا۔ اب نماز پڑھتے وقت غیر المغضوب میں ادھر ادھر نہیں ڈھونڈنا، یہ دیکھنا زہرا کس سے غضبناک ہے، جس سے زہرا غضبناک ہے انہی کے راستوں سے دور ہیں ہم۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ان کے غضب پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ Smile, smile, big smile. استاد محترم حضرت آیت اللہ العظمہ آوائے وحید خراسان، جو کہ اس منزل کے بیان پر جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں حیرت الکمل، یعنی کائنات کے کاملین عارفین اس منزل زہرا کو دیکھ کے حیرت میں ہیں۔ سید المرسلین کہیں اور ہیں، فاطمہ کہیں اور۔ یہ وہ مقام ہے کہ یغضب لغضبها، نبی غضبناک ہوں گے تو اسی وقت جب خدا غضبناک ہوگا، علی غضبناک ہوں گے تو اسی وقت جب خدا غضبناک ہوگا، لیکن خدا غضبناک ہوگا اس وقت جب زہرا غضبناک ہوگا۔ حیرت الکمل، یہ ہے مقام حضرت زہرا، اس کو پانا آسان نہیں ہے، اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو کہ فاطمہ کیا ہے۔ تب کسی نے پوچھا کہ فاطمہ کیوں کہا اس لیے کہا کہ کائنات ان کی معرفت سے جدا ہے، ان کی معرفت کو درک نہیں کر سکتی، ان کی عظمت کو جان نہیں سکتی ہے، اس لیے اللہ نے فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ جو معنی ہے جدا کرنے کی، بچہ اونٹ کا اپنی ماں کے دودھ سے جدا کر دیا جاتا ہے تو عرب وہاں فتم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انی فاطمہ، ایک حدیث ہے چھٹے امام سے، اللہ نے فرمایا ہے کہ انی فاطمہ، میں فاطم ہوں۔ کیوں فاطم ہوں؟ تب وہاں وجہ بتا رہا ہے، میں فاطم ہوں اس لیے کہ مخلوق کو عذاب نار سے جدا رکھوں گا، جس کا میں نے قسم کھا لیا۔ انشاءاللہ تفصیلی ان 5 مجلسوں میں کسی مجلس میں آئے گی وہ حدیث جو تفصیل کے ساتھ ہے، اور اسی بنیاد پر فاطمہ کو فاطمہ کہا، جو اس لیے کہ سبب عذاب سے دور کرنے کا فاطمہ زہرا، اللہ ان کے سبب سے دور کر رہا ہے، عذاب سے باہر رکھ رہا ہے، ان کی ذات کی وجہ سے۔ ان کی عظمت اور ان کی ذات اس قدر بلند ہے کہ ہر ولی اور ہر امام اور ہر نبی سب یہاں پر سجدہ ریز ہیں۔ توجہ کرو اس بات پر، آپ دیکھ لیجئے تمام انبیاء کی آرزو اور خلاصہ آرزو اور تمام ائمہ کی آرزو اور خلاصہ آرزو کا نام بقیت اللہ، حضرت حجت ابن الحسن، ہر ایک کی آرزو کے خلاصے کا نام۔ کسی نبی کی کوئی آرزو متجلی نہیں ہوئی، انہی کے دم سے ہوگی، انہی کی ذات سے ہوگی۔ یہ یقین ہے الفاظ سے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن میں بھی مجبور ہوں کہ سارے الفاظ مجھے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، غیروں کے لیے، دوسروں کے لیے، نقادوں کے لیے، جو سننا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ تو آپ سمجھ لیجئے متجلی کسی نبی کی آرزو ابھی تک نہیں ہوئی، کسی ولی کی آرزو متجلی نہیں ہوئی۔
کسی امام کی آرزو متجلی نہیں ہوئی، سب مقام تجلی میں اسی وقت آئیں گے جب حضرت کا ظہور ہوگا۔ تو اصل جو ہے روح اولیاء و انبیاء و صادقین حضرت بقیت اللہ، وہ یہ کہے کہ میرے تمام کردار کی تجلی کا نمونہ میری ماں فاطمہ ہے۔ مطلب سمجھے آپ کیا ہوا؟ سارے اولیاء کا مقتدا بقیت اللہ ہے، اور بقیت اللہ کی مقتدا حضرت زہرا، جن کی بنیاد پر آپ نے یہ صراحتاً لفظ استعمال فرمایا کہ ہمارے لیے ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نیک سیرت کا نمونہ آپ کی ذات میں ہمارے لیے، یعنی امام کے لیے، امام آخر کے لیے۔ آپ سوچیں اور غور کریں، آپ فرش اعضاء پہ ہیں، ایام آتے ہیں، آپ اور ہم اپنی وسعت کے اعتبار سے غم مناتے ہیں، اور یہ غم منا ہی سکتے، یہ منانا بھی دلیل ہے وفاداری۔ اگر ہم اس غم کو نہ منائیں تو ہم وفادار نہیں، تو اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ یا سیدہ، ہم آپ کے غم میں فرش اعضاء پہ بیٹھ گئے، آپ کو یاد کرنے کے لیے یہاں پہ آ گئے۔ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے جو مظالم ہوئے، جو مصیبتیں ہوئی، ان کا تذکرہ کر کے کہ جن کے مقام اتنے بلند ہوں، ان کے ساتھ ظالمین نے کیا سلوک کیا، اللہ ان ظالمین کو اس طریقے سے عذاب میں مبتلا رکھے اور قیامت میں ایسا عذاب دے کہ کوئی کائنات کے لیے نبی کی حدیث بھی ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر پوری کائنات کے ملائکہ اور تمام انبیاء مل کے یا زہرا آپ کے قاتل کی سفارش کریں تو بھی خدا معاف کرنے والا نہیں۔ عزیزو، بیوی زہرا پہ جو ظلم ہے، اس ظلم کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے۔ آپ سوچیے اور غور کیجئے کہ بیوی جو ہے کتنی نزاکت کے مقام پر ہے، کتنی مصیبت کے مقام پہ ہے۔ جو ہمارے پاس وقت نہیں ہے اسے دو چار جملے صدگریہ کرنے کے لیے ساری باتوں کو چھوڑ کر کے کہ آپ دیکھیں نزاکت و مصیبت و مصائب و تکالیف میں بیوی جو ہے کسی اور کو نہیں پکارتی۔ ساری کائنات کے شیعہ جب کوئی مصیبت ہوتی ہے تو مولا کائنات کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں مشکل کشا کو، کیا ہے مشکل کشا، آپ آئیے میری مشکل کشائی کی۔ لیکن سیدہ کو جب در و دیوار کے در کیا، ظالم نے پیسنا شروع کیا، تعدید ایک ہی آواز آئی، فضا اے فضا دورو میرا محسن دنیا سے چلا گیا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، بڑے مصائب ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، یہ وہ بی بی ہے جس کے مصائب اور مصیبت کو آخری دم تک پڑھتے رہے، سوچتے رہے، غور کرتے رہے، فکر کرتے رہے۔ ایک ایک موارد نہیں، نہ معلوم کتنے موارد ہیں جس میں یہ مصیبت جو ہے وہ کسی کو نہیں حاصل۔ بس در و دیوار کے درمیان بیوی ادھر در ہے، ادھر دیوار۔ آپ اندازہ کرو، کوئی اور نہیں۔ اور در کو بعض روایتیں ایسی بھی لکھی گئی ہیں کہ ایک دو آدمیوں نے نہیں، 40 50 لوگوں نے۔ آپ سوچئے، یا اللہ، آپ غور کیجئے، یا اللہ کس مصیبت میں ہے سیدہ،
محسن زمین پہ آ گئے. آپ ہنس دے رہی فضا دوڑو میرا محسن دنیا سے چلا گیا. عزیزوں میں یہاں پہ جو مصیبت ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس مصیبت میں سیدہ بے ہوشی اور غشی میں چلی گئی اور اس کے بعد صرف آنکھ ایک وجہ سے کھولی. مقاتل میں ہے کہ جب امیر المومنین قریب سے گزرے تو آپ کے اس ردا کی ہوا لگی تو آپ کی آنکھ کھولی تو آپ نے پوچھا اے فضا این ابو الحسن این ابو الحسن ابو الحسن کہاں ہے؟ تو فضا نے جواب دیا بی بی ظالموں نے رسن باندھ دیے گلے اور کھنچتے ہوئے لے گئے. تو اس مصیبت جاکاہ میں سیدہ نے چیخ کے کہا خلو ابو الحسن. عزیزو یہی ایک فقرہ آپ کو سنانا مقصود تھا کہ ساری کائنات علی کو مشکل میں پکارتی ہے. سیدہ نے علی کو نہیں پکارا اور علی کی مشکل میں سیدہ بولی کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو اور خلو ابو الحسن ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال کھول دو. عزیزو سر کے بال کھلے نہیں ہیں. بعض لوگوں نے لکھا کہ حضرت سلمان نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ مسجد کے در اٹھنے لگے, آواز آئی اے سلمان جا کے سیدہ سے کہو ارے یہ نہ کرے. عزیزو علی نے اس وقت بھی خیال رکھا. میں اتنا ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ شہزادی آپ نے سر کھولنے کی بات کی تو مسجد نے اتنا احترام کیا. ارے آپ کی بیٹیاں دربار ابن زیاد دربار یزید ظالم رسن بستہ ایسے کھینچ رہا ہے کہ بے ردا زینب پلٹ کے مدینے کا رخ کیا. آواز دیا یا جدہ اے میرے نانا پہ لاکھوں سلام. آپ کی یہ بیٹیاں جن کو چاند و ستاروں نے نہ دیکھا ہو وہ بیٹیاں ظالم کے دربار میں بے ردا. ارے آلے یا محمد ہاں تشہیر ہو رہی. اعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا. اللهم اني اسالك بحق فاطمه وابيها وبالها وسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وآله. بارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود. گناہان کبیرہ و صغیر عفو فرما. نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ. روضہ مقدس کی حفاظت فرما. اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود. تمام دنیا میں جو ظلم ہے اس ظلم کو نیز کو نابود فرما. ظالمین کا خاتمہ فرما. مظلومین کی حمایت فرما. بار الہ جو بے گھر و در ہیں انہیں نعمات سے سرفراز فرما. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سر پر محفوظ رکھ. بار الہ عزاداری کو قائم و دائم رکھ. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حاضر میں جلسہ کے دلی مرادوں کو برلا. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آقا اور مولا و ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما. ان کے اصحاب و انصار میں قرار دے. اللہم تقبل من دعا بحق محمد و آلہ